میرے نبی کے صحابہ کے بچوں میں ایک دن ایک یہودی کا بچہ بھی کھیل رہا تھا۔ اللہ اکبر، جیسی مصطفیٰ تشریف لائے بچے اپنے معمول کے مطابق دوڑے اور سب کہتے جا رہے ہیں میرا کملی والا آ گیا ہے، میرا کملی والا آ گیا ہے۔ جیسی یہودی کے بچے نے دیکھا یہ دوڑ رہے ہیں، وہ ٹھہر گیا اور سوچنے لگا یار نبی میرا نہیں، نبی تو ان کا ہے، پھر میں کیوں دوڑوں؟ وہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہ گیا۔ سارے بچے گئے، مصطفیٰ نے کسی کو پیار کیا، کسی کو دعائیں دی، بچے واپس آئے۔ یہودی کے بچے سے کہتے ہیں یار تو کیوں نہیں دوڑا؟ وہ کہنے لگا یار نبی تمہارا ہے، رسول تمہارا ہے، اور میں تو ان کے دشمن کا بیٹا ہوں، اگر میں جاتا تو شاید مجھے دھکا دے دیتے، شاید وہ مجھے واپس کر دیتے۔ جیسی اتنی بات بچے نے کہی ہے نا تو مصطفیٰ کے صحابہ کے جو بچے تھے وہ کہتے نادان تو نے ہمارے نبی کو جانا نہیں ہے، ہمارے محبوب کو پہچانا نہیں ہے، ان کی چوکھٹ پر ذات نہیں دیکھی جاتی ہے، ان کی چوکھٹ پر آنے والے کا دل دیکھا جاتا ہے۔ اس نے کہا اگر میں جاؤں گا تو فرمایا تجھے بھی دعائیں ملیں گی، اگر میں جاؤں گا تو تجھے بھی پیار ملے گا، اگر میں جایا تو کہیں دھکا تو نہیں ملے گا، کوئی گالی دے کر کے واپس تو نہیں کر دے گا؟ سب نے کہا تھا کل دیکھ لینا، اگر وقت ملے میرے مصطفیٰ کے قدموں سے لپٹ کے دیکھ لینا۔ اللہ اکبر، غور کرنا، اگلا دن آیا ہے، سارے بچے کھڑے ہیں، مصطفیٰ کی آمد کا انتظار ہو رہا ہے، میرے سرکار اب آتے ہوں گے، اب آتے ہوں گے، اب آتے ہوں گے، اب آتے ہوں گے، یہ سوچ رہے تھے بچے۔ اچانک میرے مصطفیٰ کی تشریف آوری ہوتی ہے، جیسی بچوں نے سرکار کا والضحیٰ والا چہرہ دیکھا ہے، واللیل والی زلفیں دیکھی ہے، ما زاغ البصر والی آنکھ دیکھی ہے، بچے اپنی جگہ سے دوڑے ہیں، یہ کہتے جا رہے تھے میرا کملی والا آ گیا ہے، میرا کملی والا آ گیا ہے۔ جب سارے بچے دوڑے نا تو یہودی کا بچہ بھی دوڑا، پھر کچھ سوچ کے رک گیا، لیکن کسی صحابی کے بچے نے پلٹ کے پیچھے دیکھا کہ یہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، اس نے یوں دیکھ کے کہا یار کیوں کھڑا ہے؟ اشارہ کیا آتا کیوں نہیں ہے؟ اتنا کہنا تھا، بچے نے دوڑ لگائی ہے، اور جب دوڑ لگائی ہے اس کی زبان سے بھی نکلا میرا کملی والا آ گیا ہے، میرا کملی والا آ گیا ہے۔ یہ کہہ کے جب دوڑا ہے، خدا کی قسم مصطفیٰ کی نگاہ کے نبوت اٹھی ہے اور یہودی کے بچے کے چہرے پہ پڑ جاتی ہے، اور بچے کی نگاہ میرے مصطفیٰ کے چہرے پہ پڑ جاتی ہے۔ بس چہرے پہ پڑنا تھا، پھر تو عالم یہ تھا کہ زلف دیکھی ہے، کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، ارے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی۔ سبحان اللہ۔ یہ بچہ گیا، اور یار ہر بچے کو میرے مصطفیٰ دعا دے کے ٹال رہے تھے، لیکن آج بچہ کلمہ پڑھنے والے کا نہیں تھا، آج بچہ گالیوں دینے والوں کا تھا، آج بچہ ان کا تھا جن کے گھر میں بیٹھ کر میرے نبی کو قتل کی سازش کی جا رہی تھی، اور میرے نبی نے اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ دیے اور یوں بازو پھیلا دیے۔ اللہ اکبر، اتنا پیار مصطفیٰ نے دیا، بچہ آ کے میرے نبی کے سینے سے لگانا، اور پھر تو ایسا لگا کہ ہٹنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ عشق تھا مصطفیٰ کے بچے کے دل میں اتر۔ اب ہر وقت یہ سارے صحابہ کے بچوں سے پہلے آ کے کھڑا ہو جاتا، وہ کہتا یار محبوب کب آئیں گے؟ بچے کہتے اذان ہوگی، کہتا اذان کب ہوگی؟ یہ عشق مصطفیٰ سے دیکھو بڑھتا گیا، عشق اتنا بڑھا، عشق اتنا بڑھا کہ میرے نبی آتے نا تو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتا، آقا اپنے نالین پاک اتارتے، یہ اٹھاتا، اٹھا کے اپنے کپڑوں سے ملتا اور اس کے بعد سینے سے لگا کے کھڑا ہو جاتا۔ جب سرکار باہر نکلتے وہ نالین پیش کر دیتا، سرکار پہنتے دعائیں دے کے چلے جاتے۔ اللہ اکبر، یہ بچے کی زندگی کا معمول ہو گیا۔ اب ایک دن ایسا آیا، گرمی کی شدت تھی، موسم اتنا گرم تھا، عرب کی زمین تھی، کوئی چھوٹی موٹی زمین گرم تو نہیں ہوتی عرب کی، بہت گرم ہوتی ہے عرب کی زمین۔ جب دوپہر کا وقت آیا صحابہ کے بچے نکلے اور اپنے گھروں میں پھر چھپ گئے کہ گرمی کی شدت ہے، ظہر کا وقت ہے، عصر میں ملاقات کر لیں گے۔ لیکن یہ یہودی کا بچہ جب آیا نہ، دیکھا پورا چوک خالی ہے، جہاں پہ بچے کھڑے ہوتے تھے وہاں پہ کوئی نہیں ہے۔ ہر دروازے پہ گیا، یار چلتے ہو، محبوب کے آنے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ بچے کہتے ہیں یار دوپہر ہے، شام کو چلیں گے، کہتا نہیں، آگے بڑھا، دوسرے دروازے پہ گیا، اس دروازے سے بھی یہی جواب مل گیا۔ پھر آخر جب کوئی بچہ اس کے ساتھ نہ آیا، آ کر کے اکیلا تنہا چوراہے پہ کھڑا ہو گیا، دیوار کی ٹیک لگا کے کھڑا تھا۔ اب سوچ رہا تھا ہر دن تو صحابہ کے بچے ہوتے تھے، ان کے ساتھ جایا کرتا تھا، ایسا تو نہیں اکیلا سمجھ کے کہیں ان کے نبی نظر انداز تو نہیں کر دیں گے۔ بچہ دوپہری میں تنہا کھڑا ہے، تپتا ہوا سورج ہے، تپتی زمین ہے، چلتے ہوا کے تھپیڑے تھے، بڑے بڑے نہیں ٹھہر سکتے تھے ایسی گرمی میں۔ یہ بچہ نبی کے عشق میں کھڑا ہے، اللہ اکبر، کھڑا ہے نبی کی
جیسی اچانک میرے سرکار کا چہرہ نگاہوں کے سامنے آیا ہے، بچے کے دل میں آیا کہ دوڑے، لیکن خیال آیا کہ آج صحابہ کے بچے نہیں ہیں، دوڑے گا تو کہیں ایسا تو نہیں نبی چھوڑ کے چلے جائیں، یہ سوچ ہی رہا تھا۔ اتنے میں میرے نبی آئے ہیں اور آنے کے بعد خود ٹھہر جاتے ہیں۔ ابھی یہ اپنی جگہ پہ کھڑا تھا کہ محبوب کبریا نے یوں بازو پھیلائے ہیں، فرماتے آ پیارے میرے سینے سے لگ جا۔ اتنا کہنا تھا، بچے نے دوڑ لگائی ہے، آقا کریم کے سینے سے جا کے لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، عشق بڑھتا گیا، عشق بڑھتا گیا، اتنا عشق بڑھا کہ بس یہ مصطفیٰ کے عشق میں بیمار ہونے لگا۔ دل میں خیال آیا ان کا کلمہ اگر پڑھتا ہوں تو قوم قتل کر دے گی، اگر نہیں پڑھتا ہوں تو عشق میں مر جاؤں گا، یہ سوچ کر کے بیمار ہونے لگا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزر گئے، میرے نبی کو بچہ نظر نہیں آیا۔ صحابہ کے بچے آیا کرتے تھے، لیکن جب یہ یہودی کا بچہ نظر نہیں آیا، تیسرے دن میرے نبی نے فرمایا او بچوں ذرا ٹھہرو تو سہی۔ سارے بچے ٹھہر جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ حکم فرمائیے۔ میرے نبی فرماتے ہیں آج 3 دن ہو گئے ہیں، ہمارا یار نظر نہیں آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، وہ کتنا شان والا بچہ ہوگا جس کو مصطفیٰ اپنا یار کہہ کے پکار لے۔ ہم ساری زندگی ان کو اپنا کہے تو کیا بنتا ہے؟ مزہ تو تب ہے جب وہ ہمیں اپنا کہہ کے پکار لے۔ اگر وہ ایک بار اپنا کہہ دیں گے تو قسم خدا کی بیڑا پار ہو جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں بچوں آج 3 دن ہو گئے ہیں، میرا یار نظر نہیں آ رہا ہے۔ میرے نبی نے اتنا جملہ ارشاد فرمایا، ایک بچہ کھڑے ہو کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں 3 دن سے اس کے گھر جا رہا ہوں، آقا اس کی طبیعت خراب ہے، لیکن آج جب میں اس کے گھر گیا ہوں سرکار اس کی طبیعت اتنی خراب تھی کہ اس کا سر ماں کی گود میں رکھا تھا اور ماں آنسو بہا رہی تھی، کہہ رہی تھی میرے لال آنکھیں کھول دے، میرے لال آنکھیں کھول دے۔ سرکار میں نے ماں کو روتے دیکھا اور میں نے باپ کو دیوار سے لگ کے روتے دیکھا ہے۔ اتنی بات میرے نبی نے سنی ہے، تن چشمان نبوت برسی۔ فرماتے ہیں صحابہ آج تک میرا یار آتا رہا ہے، آج اپنے یار کی چوکھٹ پہ محمد جا رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنی بات کہی کہ چلو آج اپنے یار کی خیر خبر لینے چلتے ہیں۔ میرے نبی نے صحابہ سے کہا اب ادھر بچے کی اچانک آنکھ کھل جاتی ہے، جیسی بچے کی آنکھ کھلی ہے بچے کے منہ سے نکلا ہے ماں، جیسی لفظ ماں نکلا کہ ماں کا کلیجہ لرز جاتا ہے۔ بیٹے کا ماتھا چوم کے کہنے لگی بیٹے آج 3 دن ہو گئے ہیں تو نے ماں کہہ کے نہیں پکارا ہے، میرے کان ترس گئے لفظ ماں سننے کے لیے، بیٹے ایک بار تو ماں کہہ کے پکار دے۔ بیٹے نے پھر کہا ماں، جیسی دوسری مرتبہ بیٹے نے ماں کہا ہے، ماں نے پھر کہا بیٹے ایک بار اور ماں کہہ دے۔ ثاقب لفظ ماں کا ترسنے کے لیے عورتوں کے کان ترس جایا کرتے ہیں، لفظ ماں سننے کے لیے ماؤں کے کان ترس جایا کرتے ہیں۔ خدا را ماں کو ماں کہہ کے پکارا کرو، محبت بھرے لہجے میں ماں کو آواز دیا کرو۔ آج ہم ساس کو ماں کہنے تیار ہیں لیکن اپنی ماں کو ماں کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم خاندان کی عورتوں کو ماں کہہ دیتے ہیں لیکن پیدا کرنے والی خاتون کو ماں کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مہربانی کرو، یہ ماں لفظ بڑا پیارا ہوتا ہے، اس ماں کی آواز نکلتے ہی کانوں میں رس گھلنے لگ جایا کرتے ہیں۔ جیسی بچے نے کہا تھا ماں، ماں نے کہا تھا بیٹے ایک بار اور ماں کہہ کے پکار دے۔ بچے نے تیسری بار ماں کہا ہے، جیسی اتنی بات ماں نے سنی ہے اپنے شوہر سے کہتی ہے سنو آپ ہمارے بیٹے نے آنکھ کھول دی ہے۔ فوراً باپ دوڑ کے آیا، بیٹے کو سینے سے لگایا، لگا کے کہتا بیٹے بتا تو سہی تجھے بیماری کیا ہے، تجھے درد کیا ہے، اے میرے بیٹے کس طبیب کی ضرورت ہے، کس حکیم کی ضرورت ہے، کون سا معالج تیرے علاج کے لیے لایا جائے۔ بچے نے اتنا سنا ہے، باپ کا چہرہ دیکھ کے رو کے کہتا ہے بابا آج نہ مجھے طبیب کی ضرورت ہے، نہ ڈاکٹر کی ضرورت ہے، نہ معالج کی ضرورت ہے، نہ مجھے کسی حکیم کی ضرورت ہے۔ کہا پھر کیا چاہیے؟ بچہ کہتا ہے اگر ضرورت ہے تو رب کے حبیب کی ضرورت ہے، اگر ضرورت ہے تو رب کے حبیب کی ضرورت ہے۔ جیسی باپ نے اتنی بات سنی ہے، کہا کس کی بات کرتا ہے، کون حبیب ہے؟ بچہ رونے لگتا ہے، کہتا ہے بابا تم کیا جانو میرا حبیب کون ہے، تم نے اسے دیکھا جو نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بچے نے اتنی بات کہی تھی، باپ کہتا ہے نام بتا نام کیا ہے۔ جیسی اتنی بات بچے نے سنی ہے، بچہ کہتا ہے بابا اس کا نام محمد رسول اللہ ہے، اس کو محمد کہا جاتا ہے۔ اتنی بات سننی تھی، باپ کہتا ہے آنکھوں میں غصے کے تیور آئے اور آنکھوں میں سرخی آئی۔ بچہ کہتا ہے بابا مہربانی کرو، دنیا سے جا رہا ہوں، میری زندگی کی خواہش یہ ہے کہ جاتے جاتے اپنے محبوب کا چہرہ دیکھ لوں۔ جیسی باپ نے اتنا سنا ہے، غصے میں لال پیلا ہوا، کہنے لگتا کہ بیٹے اگر طبیب مانگتا تو لا دیتا، حکیم کی ضرورت ہوتی تو لا دیتا، تو نے میرے دشمن کا نام لے دیا ہے، مجھے اس کے چوکھٹ پہ جانے کی ہمت نہیں ہے، اور تو مرنا ہے مر جا لیکن میں اسے لے کر کے نہیں آؤں گا۔ جیسی بچے نے اتنی بات سنی ہے، تڑپ کے رو کے کہتا ہے یا رسول
रसूल अल्लाह मैं तो मजबूर हूँ लेकिन खुदा ने तुझे मुख्तार बनाया है। ए आका मैं तो नहीं आ सकता हूँ लेकिन तुम तो आ सकते हो। सरकार मैं दुनिया से जा रहा हूँ, मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। या रसूल अल्लाह कहीं यार बेबसी की मौत ना मर जाए, जाते जाते तेरा चेहरा नजर आ जाए। जैसी बच्चे ने रो के इतना कहा था, बाप का दिल पसीजा और बाप रो के कहता है ए मेरे लखते जिगर बता तो सही, बता क्या चाहता है। उसने कहा बाबा मैं ये चाहता हूँ एक बार मेरे महबूब का चेहरा दिखा दो। जैसी बाप ने इतना सुना है इधर से चलना शुरू किया है, चलना शुरू किया, कुछ कदम चला है ठहर जाता है। बच्चे ने बाप के रुके कदमों को देखा, फौरन चीख मार के कहता बाप क्या हो गया है। बाप ने कहा था बेटे कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मुझे वापस कर दे, दुश्मन के घर आने से इनकार कर दे। बच्चा तड़प जाता है, कहता बाबा तुमने मेरे महबूब को जाना नहीं है, तुम उसे पहचानते नहीं हो। मेरा महबूब तो वो है कि उसकी चौखट पे जाना तुम्हारा काम है, मेरे घर तक आना मेरे महबूब का काम। अल्लाहू अकबर। यह एतमाद उनके आशिकों का है, ये भरोसा उनके आशिकों का है। बाप ने इधर से कदम निकाला ना, उधर मदीने वाले ने कदम निकाला। ये बाप बुलाने के लिए निकला, इधर नबी सहाबा की जमात के साथ निकले। तवज्जो है, सहाबा की जमात के साथ नबी निकले। बच्चा अचानक उठा, उठ के कहने लगा माँ माँ। माँ ने बेटे का चेहरा देखा, जी का मेरा कमली वाला आ गया है। अल्लाह अकबर। इतनी बात माँ ने सुनी ना, फौरन दरवाजे की तरफ देखा। माँ ने सोची शायद बेहोशी है इसलिए बेटा कह रहा है मेरा कमली वाला आ गया। माँ की आंखें बरसी, कहने लगी बेटे कोई भी तो नहीं है। बच्चा फिर कहता है माँ मेरा कमली वाला आ गया है। अल्लाह अकबर। माँ ने बच्चे के पैर छुए, पैर ठंडे हो चुके थे, रूह निकलना शुरू हुई पैरों की तरफ से। बच्चे पर मौत की सख्ती का वक्त है मगर कसम खुदा की उनकी याद आ रही है। किसी ने कहा था जब याद आ गए हो हर गम भुला दिए हैं। हाँ मुस्तफा याद आए। बच्चा रो के कहता माँ मेरा मदीने वाला आ गया है। माँ ने बेटे को गोद में लिया, सीने से लगाया, कहने लगी बेटे कोई भी तो नहीं आया है, बेटे कोई भी तो नहीं आया है। बच्चा माँ का चेहरा देख के कहता माँ मदीने वाला आ गया है। जैसे इतनी बात बच्चे ने कही थी मदीने वाला आ गया है, माँ की आग निकली, बेटे को सीने से लगा के कहने लगी लगते जिगर ऐसी बात ना कर। बच्चा कहता माँ मदीने वाला आ गया है। माँ ने कहा बेटे तुझे कैसे पता मदीने वाला आया है? देख दरवाजा भी खाली है, चौखट पे भी कोई नहीं है, आंगन भी खाली है, कोई नहीं आया है। जैसी माँ ने इतनी बात कही है, बच्चा कहता है माँ मगर मैं कहता हूँ मदीने वाला आ रहा है। माँ ने कहा बेटे तुझे कैसे पता चला कि मदीने वाला आ गया है? अल्लाह अकबर। इतनी बात माँ ने कही थी। बच्चा कहता है माँ ये हवाएं बता रही है मदीने वाला आ रहा है, फिजाएं बता रही है मदीने वाला आ रहा है, खुशबू बता रही है मदीने वाला आ रहा है, घर का माहौल बता रहा है मदीने वाला आ रहा है। ये धीमी धीमी से लहजे बता रहे हैं मदीने वाला आ रहा है। ये मैके से झोंके कह रही है मदीने वाला आ रहा है। ए माँ देखती नहीं है, मौसम बता रहा है मदीने वाला आ गया है, ये साए बता रहे हैं मदीने वाला आ रहा है। इतना कहा था बच्चे ने और झटके से उठ के बैठा और कहने लगा माँ वो देख मेरा मदीने वाला आ गया है। जब माँ ने पलट के देखा था तो चौखट खाली ना थी बल्कि चौखट उसकी थी, जलवा मदीने वाले का नजर बना रहे तकबीर। अल्लाह अकबर। यार उनसे यारी लगाओ जिनकी यारी जो है ना गद्दारी नहीं होती है, जो अपने प्यार करने वाले को कभी तन्हा नहीं छोड़ते। और यहां तो अभी ईमान भी नहीं लाया प्यार करने वाला, उठ के कहता माँ वो देख मेरा मदीने वाला आ गया है। इतनी बात कही मेरे महबूब तशरीफ लाए। बच्चे ने उठना चाहा लेकिन उठ ना सका। मेरे नबी ने दौड़ लगा दी और तेजी से गए, जाके अपना बाजू बच्चे के सर के नीचे लगा दिया और लगा के सीने से लगा के महबूब बैठ गए। और यार ऐसे सीने से लगा के बैठे जैसे माँ अपने लाल को सीने से लगा के बैठती है। अब सुनना बात है। बच्चा कहता है आका मेरी यारी तो सच्ची है ना, मैंने जो तुझसे दोस्ती की है ये यारी तो सच्ची है? मेरे नबी ने फरमाया हाँ सच्ची है। का ये काम भी आएगी? मेरे नबी ने फरमाया कि हाँ मेरा कलमा पढ़ ले, ये यहां भी काम आएगी वहां भी काम आएगी।
बच्चे ने इतना सुना, बाप का चेहरा देखा, बाप की क्या राय है। बाप कहने लगा तू जब इसी के इश्क में जा रहा है तो फिर बता कहता क्या है। बच्चा कहने लगा सारी जिंदगी इसके नाम कर दी बाबा, अब मैं दुनिया से जा रहा हूँ और ये चाहता मैं इसका कलमा पढ़ दूँ, बता तेरी क्या राय है। बाप कहने लगा जब यहाँ तक यारी निभाई है तो इतनी और यारी निभा के चला जा, इतनी और यारी निभा के चला जा। फिर उसके बाद माँ का चेहरा देखा, माँ तेरी क्या राय है। माँ कहने लगी बेटे मैं तो तेरी माँ हूँ और माँ औलाद की रजा में राजी रहा करती है। बेटे जिसमें तू राजी है उसमें तेरी माँ राजी है। इतनी बात कहने की देर थी, बच्चा कान के करीब मुस्तफ़ा के अपने लब लाया और ला के कहता महबूब बता अब तेरी क्या राय है। मेरे मुस्तफ़ा ने अपने लब बच्चे के कानों पे रखे, फरमाते फिर देर न कर मेरा कलमा पढ़ ले। मुस्तफ़ा ने कलमा पढ़ाया है, अभी कलमा मुकम्मल हुआ है कि जिस्म से रूह कफ़से उनसरी से परवास कर जाती है, जिस्म से रूह निकली है। बच्चा जमीन पे लेटा है। जब आका चलने लगे ना तो बाप ने कहा अब इसे किसके लिए छोड़ के जा रहे हो, ये अब हमारा नहीं तुम्हारा हो गया है, इसे यहाँ छोड़ के मत जाइए बल्कि साथ लेके जाइए। इतनी बात कही, मेरे नबी फरमाते अबू बकर गोद में उठा लो, अब इसका जनाजा इसकी चौखट से नहीं उठेगा बल्कि इसका जनाजा मोहम्मद की चौखट से उठाया जाएगा। किसी ने कहा था किसी ने कहा था आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले। अल्लाह अकबर, ये महबूब का जनाजा था। मुस्तफ़ा फरमाते अब जनाजा मेरी चौखट से उठाया जाएगा। लाया गया, गुस्ल दिया गया और जब बच्चे का जनाजा उठा ना तो मेरे नबी पंजों के बल जा रहे हैं, पंजों के बल चल रहे हैं। कब्र में उतारा है, आका के माथे से पसीने के कतरे टपक रहे हैं। सर्दियों का मौसम, सर्दी का वक्त, हल्की हल्की ठंड लगने लगी है, सर्दी का मौसम है, माथे पे पसीना है। अल्लाह अकबर, जब पसीना टपका ना वापस आए, हजरत उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह खता माफ हो तो एक सवाल करना चाहता हो। मेरे नबी फरमाते पूछो कौन सा सवाल। कहते हैं या रसूल अल्लाह जनाजे में आप पंजों के बल चल रहे थे, मामला समझ में नहीं आया। दूसरी बात जब कब्र में उतारा तो आपके माथे पर पसीने के कतरे टपक रहे थे। सरकार मौसम भी सर्दी का था, ये पसीने के कतरे कैसे थे। मेरे नबी फरमाते हैं सहाबा जब मेरे आशिक का जनाजा जा रहा था तो उसके जनाजे में इतने फरिश्ते आए हुए थे, इतने फरिश्ते आए हुए थे कि पूरा पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। अल्लाह अकबर, कहते सरकार ये बात तो समझ में आ गई है लेकिन जाड़ों में माथे पे पसीना क्यों था। आका फरमाते जब मैं कब्र में उतार रहा था तो रब ने हुराने जन्नत को इजाजत दे दी थी कि महबूब का जलवा देख लो। आका फरमाते हैं जितनी हूरें आ रही थी मोहम्मद के कदमों पे उतरती जा रही थी, उनका वजन था जिसकी वजह से माथे पे पसीना था। और दूसरी वजह यह थी कि मेरे माथे के कतरे पसीना बन करके उसकी कब्र में इसलिए टपकाए गए थे ताकि जब फरिश्ते उठा के पूछे मा रब्बुका मा दीनुका मा कुंता तकुल्लु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल, इसलिए पसीना टपकाया गया कि गुलाम परेशान ना हो, खुशबू बता दे कि सोने दो, ये कोई गैर नहीं है मुस्तफा का वफादार सोना।